کہ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت جس روز آئے گی مر جائیں گے۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہاتی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم، اس سے پہلے بتا دوں تم نیچے گر کر دیکھو اٹھانے کوئی نہیں آئے گا، اور ذرا اٹھ کر دیکھو گرانے سب آئیں گے۔ آئیے سنتے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت جس روز آئے گی مر جائیں گے۔ خدا کے لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں۔ زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں۔ کہ وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو، قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو، اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو۔ کیا کہنا واہ 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 واہ۔ قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو، وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو، اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے۔ وہاں تک ایک ایک ہاتھ کو قسم دیتا ہوں چوتھے مصرے پر، کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے۔ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے۔ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، میرا ایمان بول رہا ہے ان مصروں میں، کہ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت جس روز آئے گی مر جائیں گے۔ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، کہ ہم نے زمزم دیا آب گنگا دیا، ہم نے زمزم دیا آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا۔ اور اگلے جو دو مصرے ہیں، ایک ایک ہاتھ کو قسم ہے کوئی بھی ہاتھ خاموش نہیں رہے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں اپنے رنگ میں آنے کی، آپ بھی اسی رنگ میں آ کر کے مجھے بتائیے کہ ہم نے زمزم۔ اب آئیے دوستو نداء ممبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں۔ دین اور آخرت کا نقصان۔ تو یہ بتا رہا تھا کہ سچی گواہی اور انصاف کے فیصلے کے اثرات ہمیشہ دیرپا اور اچھے ثابت ہوتے ہیں، جبکہ جھوٹی گواہی اور ظالمانہ فیصلے کے نتائج نہ دنیا میں بہتر ہوتے ہیں نہ آخرت میں۔ جھوٹی گواہی کے متعلق ابو الدرداء اور ابن ماجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔ یہ 3 مرتبہ فرمایا اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، یعنی بت پرستی کے گندے عقیدے سے بچو اور جھوٹ بولنے سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتے ہوئے۔ اسی طرح حق کے خلاف فیصلہ کرنے کے بارے میں ابو الدرداء نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قاضی یعنی مقدمات کا فیصلہ کرنے والے
3 قسم کے ہیں۔ ان میں سے ایک جنت میں جائے گا اور 2 جہنم میں۔ جس نے معاملہ کی تحقیق شریعت کے موافق کر کے حق کو پہچانا، پھر حق کے مطابق فیصلہ دیا، وہ جنتی ہے، اور جس نے تحقیق کر کے حق بات کو جان لیا مگر جان بوجھ کر فیصلہ اس کے خلاف کیا، وہ دوزخی ہے۔ اور اس طرح وہ قاضی جس کو علم نہ ہو یا تحقیق اور غور و فکر میں کمی کی اور جہالت سے کوئی فیصلہ دے دیا، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ ان حدیث کو سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ آج کتنے لوگ ہیں جو حق و انصاف کی بات کرتے ہیں، کتنے قاضی اور جج ہیں جو مبنی پر برحقیقت فیصلے کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دوستیوں اور تعلقات پر عدل کی آواز کو غالب رکھتے ہیں۔ میری ناقص سوچ تو یہ ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ عدل کا فقدان ہے۔ کسی شعبے میں بھی عدل کا وجود دکھائی نہیں دیتا، ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے، زیادتی ہی زیادتی ہے، ناانصافی ہی ناانصافی ہے۔ گھروں میں ظلم ہے، دفتروں میں ظلم ہے، محکموں میں ظلم ہے، تھانوں میں ظلم ہے، عدالتوں میں ظلم ہے، دیہاتوں میں ظلم ہے، شہروں میں ظلم ہے۔ جب ہر طرف ظلم ہی ظلم ہوگا تو تعصبات کیوں نہ ابھریں، قومیت کی آوازیں کیوں نہ اٹھیں؟ ظلم کی ہمہ گیری ہی کا نتیجہ ہے کہ آج اس ملک کا وجود خطرے میں پڑ چکا ہے۔ آدھا حصہ ہم پہلے گنوا بیٹھے ہیں اور اب باقی آدھے پر لرزہ طاری ہے۔ اس ملک کے باسی وسوسوں اور اندیشوں میں مبتلا ہیں کہ نہ معلوم کل کیا ہو جائے۔ خدارا اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، اپنی فیکٹریوں میں اور اپنے دائرہ اختیار میں مکمل کیجئے، عدل کو اپنائیے، عدل کی عادت ڈالیے، عدل کو رواج دیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی عدل کرنے لگیں۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے، اگر آپ اپنے دائرہ اختیار میں عدل کا چراغ روشن کریں گے تو ممکن ہے کہ اس چراغ سے پورے ملک میں عدل کے بہت سارے چراغ روشن ہو جائیں، اور یوں اس مظلوم میں ملک کے مظلوم انسانوں کے در و بام عدل کی پاکیزہ روشنی سے جگمگائے اٹھے۔ اور جس دن ایسا ہو گیا انشاءاللہ اس کے بعد کسی دشمن کو اس ملک کے وجود پر اپنی ناپاک نگاہیں گارنے کی جرأت نہیں ہوگی۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔